السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیز ساتھی، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش و خرم اور آباد رکھے۔ آج میں آپ کو ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ آپ بھی سنیں گے، آپ بھی حیران، اور میں بھی سنوں گا، میں بھی اس پر عمل کروں گا، میں بھی مالا مال ہو جاؤں گا۔ یعنی کہ آپ اپنی زندگی میں یہ عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی خوش رکھے گا، اور ساتھ میں مجھے بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ یعنی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، بہت سارے یہ ہے کہ انسان نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، کوئی پہاڑوں کو دیکھ کر، کوئی شجر و حجر کو دیکھ کر، کوئی بحر و بر کو دیکھ کر، کوئی پھلوں کو اور آبشاروں کو، اور کوئی لہجاتی کھیتوں کو۔ یعنی یہ چیزیں دیکھ کر، اور جو متقی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اور بڑا خوش ہوگا۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ چند اشخاص ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ خود مسکراتا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت بہت سارے لوگوں کے منتظر ہوتی ہے، اور بہت سارے، اکثر لوگ نہیں بلکہ 99% جنت کے منتظر ہیں، لیکن جنت بھی کچھ لوگوں کے منتظر ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر بہت سارے لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ مجھے صحیح بات پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں سب سے پہلے وہ شخص ہے، یعنی کہ زوجین کا رشتہ۔ زوجین یعنی کہ میاں بیوی، یعنی کہ جو اللہ کی عبادت کرے اور رات میں کرے، اور جب اٹھے شوہر یا میاں دونوں میں سے، یعنی کہ شوہر اٹھ جائے یا بیوی اٹھ جائے، اور شوہر جب اٹھے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے اور اپنے محبوبہ اور جو اپنی بیوی ہے اس کے چہرے پر پانی کا ہلکا سا چھڑکا مار دے اور اللہ کے لیے کھڑا کرے کہ اللہ کا وقت ہو گیا، یعنی اللہ کی عبادت کا وقت ہو گیا، شوہر بیوی کے پانی کا چھڑکا مارے۔ یا اسی طریقے سے بیوی اٹھ جائے اور بیوی بھی یہ عمل کرے، یعنی شوہر کے منہ پر پانی کا چھڑکا مارے اور اللہ کے لیے نماز کی دعوت دے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، یعنی مسکراتا ہے۔ فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اعلان فرماتا ہے کہ دیکھو کہ یہ میرے بندے کھڑے ہو گئے ہیں، کس کی وجہ سے؟ یہ سب میرے خوف کی وجہ سے ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا وہ شخص ہے کہ جو بیابان جنگل میں ہو، پہاڑ کے دامن میں ہو، اور پھر بکری چرانے والا ہو، پہاڑ کے دامن میں ہو، لیکن جب اذان کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، اور کھڑا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اذان دے اور تکبیر دے، یعنی اذان دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ کی بڑائی بیان کرے پہاڑوں میں اور جنگلوں کے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں ایسا اعلان کرتے ہیں کہ بتاؤ یہ دیکھو یہ میرا بندہ کس کی وجہ سے کر رہا ہے، یہ میرے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ آسمان میں فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ ہے بہت سارے اشخاص، یعنی یہ ہے بہت دو حضرات کہ جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں ذکر ہوتا ہے، ذکروں کی مجلسوں میں بیٹھنے والا ہو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب فرشتے یعنی کہ نورانی مخلوق اس مجلس کو چاروں طرف سے ارد گرد سے گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندوں کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے بندے کس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ فرشتے سے پوچھتے ہیں یہ بندے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو بتایا جاتا ہے فرشتے یہ سب جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور تیرے خوف کی وجہ سے بیٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو یہ اشخاص ہو گئے، چند اشخاص میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذکر کی بھی اور رات میں اٹھنے کی بھی اور جہاں بھی ہو نماز قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔